بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے مساجد کے اندر اور مختلف اکیڈمیز میں درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان کو سمجھیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور جب تک عربی زبان سے شناسائی نہیں ہوگی قرآن مجید کا فہم ہم نہیں سیکھ سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن مجید کا مدعا کیسے واضح ہوتا ہے، اس کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو ہم کریں گے۔ یکم رمضان المبارک سے رمضان کی آخر تک لسان القرآن کے نام سے روزانہ ایک لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم کچھ ابتدائی باتیں عربی زبان سے متعلق جان لیتے ہیں۔ عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ حروف الہجا درج ذیل ہیں: الف با تا سا جیم ح خ دال ذال ر ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہ واو یا۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ عربک کے الفابیٹس ہیں، یعنی کہ عربی زبان انہی حروف کے گرد گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ جیسے ہم ABC پڑھتے ہیں، الف ب پڑھتے ہیں، تو یہ عربی کا وہی طرز ہے کہ عربی میں جو الفاظ بنتے ہیں، صیغے بنتے ہیں، وہ انہی حروف سے بنتے ہیں۔ عربی زبان میں دوسری اہم چیز حرکات ہیں۔ بنیادی حرکات درج ذیل ہیں: زبر، جسے عربی میں فتح کہتے ہیں، زیر، جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور پیش، جسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا حرف جس کے آخر میں پیش آ جائے، جیسے زیدن، تو دال کے اوپر پیش ہے تو ہم کہیں گے یہاں پر زیدن کیا ہے، مضموم ہے، چونکہ آخر میں پیش آ گئی ہے۔ اسی طرح زیدن، آخر میں زیر آ گئی تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر زید مکسور ہے، اور اگر زبر آ جائے زیدن تو ہم کہیں گے یہاں پر زید مفتوح ہے۔ تو کلمے کی آخری حرکت دیکھیں گے، اسم کی آخری حرکت دیکھیں گے یا حرف کی آخری حرکت دیکھیں گے، جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف پر زیر ہو اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ دوہری حرکت، یعنی کہ جو ڈبل حرکت ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت سکون کی علامت ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ اس کو ہم عام طور پر جزم بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہم نے کئی ایک آیات اسٹڈی کی ہوں گی۔ الحمد، تو حا پر زبر ہے اور میم پر جزم ہے، الحمدللہ، میم پر کوئی حرکت نہیں ہے، اسے سکون کہتے ہیں یا جزم۔ عربی حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہے۔ اس فرق کی وجہ الف اور حمزہ ہے۔ جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک ان حروف کی تعداد 28 ہے، اور جو ان دونوں حروف کو علیحدہ علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا 29 ہو جاتے ہیں۔ الف اور حمزہ کا فرق: جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، جب الف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا۔ اور نیچے اسکرین پر آپ کو مثال بھی نظر آ رہی ہوگی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور آگے سکون پر بھی، سکون کی حرکت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامعنی بھی۔ ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، مثلاً قلم، انسان اور کتاب۔
اس کو کلمہ کہتے ہیں، با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام با معنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے، یعنی کہ ٹٹولنا، دہرانا، تکرار کرنا، تلاش کرنا۔ انگریزی میں یہ گروپنگ 8 کی تعداد میں ہے، جسے ہم پارٹس آف سپیچ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ اردو اور عربی میں یہ تقسیم 3 کی تعداد میں ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں کلمہ کی 3 اقسام ہیں، پہلی اسم ہے، دوسری فعل ہے اور تیسری حرف ہے۔ اسم کسی چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ کام کے نام سے مراد مصدر ہے، مثلاً پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، پینا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ اسم سے مراد نام ہے، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کوئی صفت آ جائے یا کوئی کام، تو کام سے مراد کیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر پڑھنا کیا ہے؟ مصدر ہے، مصدر اسم ہے۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، مثلاً مارا ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے۔ حرف وہ کلمہ جس کے معنی تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جیسے اردو میں پر ایک بامعنی لفظ ہے لیکن 100 مرتبہ بھی پر کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے آج پہلا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسم، فعل اور حرف پر ہم تفصیلی بات کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پورا رمضان ہم لسان القرآن کو تسلی کے ساتھ وائنڈ اپ کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔